بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ رزق اور دولت کے حوالے سے بہت پریشان ہیں۔ ان کے گھر میں دولت نہیں آتی، پیسہ نہیں آتا۔ ایسا لگتا ہے کہ رزق اور دولت ان کے گھر کا راستہ بھول گئی۔ غربت نے ان کے گھر میں ڈیرے ڈال لیے۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی رزق کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں، دولت کے حوالے سے پریشان ہیں، تو آج میں آپ کو روٹی کا ایک ایسا عمل بتانے جا رہی ہوں جسے اگر آپ زندگی میں ایک بار بھی کر لیتے ہیں، صرف 2 منٹ کا یہ عمل ہے۔ اگر 2 منٹ کے اندر اندر یہ عمل آسانی سے ہو جاتا، لیکن یقین ماننے یہ چھوٹا سا عمل بے حد سادہ سا عمل، جس کو کرنے سے نہ تو آپ کا پیسہ لگتا ہے اور نہ ہی وقت، آپ کی کھلی آنکھوں کے سامنے آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا۔ ایک روٹی کے اس 2 منٹ کے عمل کو اگر آپ بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے گھر سے رزق اور دولت کے حوالے سے دوبارہ پریشانی کبھی نہیں آئے گی۔ آپ جتنی دولت چاہیں گے، جتنا آپ کو پیسہ چاہیے ہوگا، اس سے کہیں زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں آنے لگے گا۔ تو اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ روٹی میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ یہ روٹی کی برکت ہی ہے کہ پھر ہم چاہے جو مرضی کھا لیں، ہم میوہ جات کھا لیں، چھوٹا بھنا گوشت کھا لیں، لیکن اس وقت تک ہماری بھوک نہیں مٹتی، اس وقت تک ہمارے پیٹ کو سکون نہیں ملتا جب تک ہم کھانے میں روٹی نہ کھا لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بنیادی طور پر انسان 2 وقت کے کھانے کے لیے ہی دن رات لگا رہتا ہے، محنت مزدوری اور مشقت کرتا ہے، لوگوں کے تانے مینے اور باتیں سنتا ہے کیونکہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ لیکن اگر انسان کھانا کھانے سے پہلے، یعنی جب کھانا انسان کے سامنے پڑا ہو، انسان کھانا شروع کرنے لگا ہو، اس سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، دیکھو یہ ہے میرا بندہ جو بھوکا بھی ہے اور اس کے سامنے کھانا بھی پڑا ہے، لیکن وہ کھانا نہیں کھا رہا بلکہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، کھانا آپ کے سامنے پڑا ہو تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ چیز ایک روایت سے بھی ثابت ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک شخص آتا ہے۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت دولت مند ہوں، میں بہت مالدار ہوں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں غریب ہو جانا چاہتا ہوں، میں مفلس ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں مفلس ہو جاؤں۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، بازار سے چاول خرید کر گھر پر پکانا شروع کر دو، بہت جلد تم غریب ہونا شروع ہو جاؤ گے۔ جس کے بعد وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے تو اس کے کچھ دیر بعد ایک اور شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگتا ہے، میں بہت غریب ہوں، میں اپنی غربت سے تنگ آ چکا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں دولت مند بن جاؤں، میرے گھر میں رزق اور پیسہ برسنے لگے، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں دولت مند بن جاؤں، میرے پاس اتنی دولت ہو، اتنا پیسہ ہو کہ مجھے خود حساب نہ رہے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو بھی یہی کہتے ہیں کہ اے شخص، بازار سے چاول خریدو اور چاولوں کو گھر پر پکا کر کھانا شروع کر دو، تم بہت جلد دولت مند بن جاؤ گے۔ جس کے بعد وہ شخص وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے تو صحابہ کرام عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت زیادہ پریشان ہیں، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو پہلا شخص آیا جو امیر تھا اور غریب ہونا چاہتا تھا، اس کو بھی آپ نے یہی بتایا کہ گھر جا کر چاول پکا کر کھائے تو وہ غریب ہو جائے گا، جبکہ دوسرا شخص غریب تھا پر وہ دولت مند بننا چاہتا تھا، اسے بھی آپ نے یہی بتایا کہ گھر جا کر چاول پکاؤ اور کھانا شروع کر دو تو تم دولت مند بن جاؤ گے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر پر چاول پکانے سے ایک شخص غریب اور دوسرا شخص امیر ہو جائے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک امیر شخص بازار سے چاول خرید کر گھر پر پکائے گا، کیونکہ وہ امیر ہے اس لیے بازار سے زیادہ چاول خریدے گا اور زیادہ پکائے گا، کیونکہ اس کے گھر میں زیادہ چاول پکے ہوں گے اس لیے وہ بے احتیاطی سے کھانے لگے گا۔ چاول کھانے کے دوران وہ بہت سے چاول دسترخوان پر گرائے گا،
کیونکہ اس کے گھر میں زیادہ چاول پکے ہیں، اس لیے رزق کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں غربت آنے لگے گی۔ جبکہ ایک ایسا شخص جو غریب ہے وہ بازار سے چاول خرید کر لائے گا تو بہت تھوڑے سے خریدے گا اور ان تھوڑے سے چاولوں کو پکائے گا اور احتیاط سے کھائے گا، کیونکہ اس کے گھر میں تھوڑے چاول پکے ہیں، اور کھاتے ہوئے جو اس کے ہاتھ سے گریں گے وہ انہیں بھی اٹھا کر کھا لے گا۔ اس طرح رزق کا احترام کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں رزق اور دولت اور پیسہ آنے لگے گا اور وہ بہت جلد دولت مند بن جائے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، روٹی کا یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ روٹی کے اس عمل کو آپ نے کھانا کھانے سے پہلے کر لینا ہے، تو پھر چاہے آپ دوپہر کے کھانے سے پہلے کریں یا رات کے کھانے سے پہلے کیا جا سکتا ہے، یا آپ ناشتے میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ناشتے میں روٹی وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے، جب آپ کا دسترخوان وغیرہ لگ جائے اور آپ کھانا شروع کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک روٹی لے لینی ہے اور اس روٹی کے آپ نے 7 ٹکڑے کر لینے ہیں، اور ان روٹی کے 7 ٹکڑوں کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے روٹی کا پہلا ٹکڑا پکڑنا ہے اور یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق۔ اس کے بعد اس ٹکڑے کو رکھ دینا ہے، پھر روٹی کا دوسرا ٹکڑا پکڑنا ہے اور اس پر بھی پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق، پھر اس کو بھی رکھ دینا ہے۔ اس طرح آپ نے اسی طرح کر کے روٹی کے 7 ٹکڑوں کو اٹھانا ہے اور ان پر پڑھ لینا ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رزاق۔ جب آپ نے روٹی کے سارے ٹکڑوں پر پڑھ لیں تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں اور دعا کر لینی ہے۔ دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے، جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لینا۔ اگر بڑے گھر کے مالک بننا چاہتے ہیں، بڑی گاڑی کے مالک بننا چاہتے ہیں، یعنی کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں، پیسہ مانگنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی جتنا مرضی، آپ نے دل کھول کر اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے، کیونکہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس لیے دعا کرتے ہوئے آپ نے شرمانا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کر لینی ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد آخر میں پھر سے آپ نے ایک بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے پہلا پڑھا تھا۔ تو پیارے بہن بھائیو، اس کے بعد آپ نے کھانا کھا لینا ہے۔ بس یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو اگر آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھ کر کرتے ہیں، تو اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ کھانا کھانے سے جو پہلے کی دعا ہوتی ہے، جب کھانا آپ کے سامنے پڑا ہوتا ہے، اس کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے، اور اسی طرح کھانا کھا لینے کے بعد شکر کی دعا ہوتی ہے، یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ جو شخص کھانا کھانے سے پہلے دعا کا معمول بنا لیتا ہے یا پھر کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے، اس کی غربت امیری میں بدل جاتی ہے، اس کے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوتا۔ اس لیے زندگی میں ایک بار اس عمل کو کر کے ضرور دیکھیے گا، یقین مانیے آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔